السلام علیکم فرینڈس، دس از می محمد آصف علی، ویلاگس وتھ محمد آصف علی میں خوش آمدید۔ ویلکم کرتا ہوں میں آج نیو ویڈیو کے ساتھ، ایک نیو انٹرویو کے ساتھ۔ آج میرے پاس جو بندی ہیں جن کا انٹرویو ہے ان کا نام ہے سویرا ریاض۔ وہ کشمیر سے بلانگ کرتی ہیں، وہ بی ایس آنرز کر رہی ہیں کشمیر سے، اور ادر ایکٹیویٹیز وہ کیا کرتی ہیں چلیے انہی سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سویرا۔ وعلیکم السلام اینڈ السلام علیکم ٹو آل آف یو، اور تھینک یو سو مچ آصف فار انوائٹنگ می۔ اور کیسے ہیں آپ؟ سویرا میں بالکل زبردست فٹ فاٹ، آپ بتاؤ آپ کیسی ہو؟ میں بھی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا سویرا، جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ بی ایس آنرز کر رہی ہیں، اور آپ کون سی یونیورسٹی سے کر رہی ہیں اور آپ کا کون سا سال چل رہا ہے؟ جی بالکل آصف، میں بی ایس کر رہی ہوں، بی ایس آنرز کر رہی ہوں میر پور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے، اور یہ میر پور آزاد کشمیر میں واقع ہے۔ میرا لاسٹ ایئر چل رہا ہے یونیورسٹی کا، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایئر میری ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آپ نیکسٹ ایئر آپ پاس آؤٹ ہو جائیں گی۔ اور اپنے بارے میں آپ یہ بتائیں کہ آپ کس کیٹیگری کی بلائنڈ ہو اور کب سے ہو؟ جی آصف، میں بائی برتھ بلائنڈ ہوں، اور میری بلائنڈنس کی جو کیٹیگری ہے وہ B1 ہے۔ اچھا سویرا، B1 آپ ابھی ہوئے ہو یا پہلے سے ہی تھے؟ جی آصف بھائی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں بائی برتھ بلائنڈ ہوں، اور میری یہ کیٹیگری بھی بائی برتھ ہی سے ہے۔ اوکے۔ اچھا، آپ نے اسٹڈیز مطلب شروع سے ابھی تک، اب یونیورسٹی لیول تک ماشاءاللہ آپ پہنچ گئے ہو، تو کتنا سپورٹ رہا فیملی کا یا فرینڈس کا؟ جی سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے میری مدد فرمائی، اور میں نے آج تک اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی اور آگے بھی کرنے کا ارادہ ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے فیملی سپورٹ کا، فرینڈس کی سپورٹ کا، سو اس میں یہ ہے کہ میری فیملی نے ماشاءاللہ مجھے بہت سپورٹ کیا۔ میرے فادر اوبیسلی میرے لیے ایک رول ماڈل ہیں، اور بہت انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، میرے ساتھ چلے، اور وہ چاہے فائنینشلی ہو، چاہے وہ مورلی ہو، چاہے ہر لحاظ سے انہوں نے مجھے سپورٹ کیا۔ سو فرینڈس میں بھی ایسا ہی ہے، اور بہت سپورٹ ملی الحمدللہ۔ میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ بالکل، کیونکہ اگر فیملی سے کوئی سپورٹ نہ ہو یا فرینڈ سرکل میں کوئی سپورٹ نہ کرے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ نا کوئی بھی شخص یہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلے میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ کے اپنے اندر ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے، آپ کے اپنے اندر ارادے کی مضبوطی ہونی چاہیے کہ آپ نے یہ کر گزرنا ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے۔ سو پہلے خود کو اس چیز کے لیے تیار کریں گے تو ہی آپ کر سکتے ہیں، ورنہ کسی کی بھی سپورٹ ہو تو وہ آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ کے اپنے اندر نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو کر سکتے ہو۔ سب سے پہلے اپنے اندر ہمت پیدا کرنی ہوتی ہے، تو تب ہی جا کے آپ کوئی بھی اسٹیپ اچیو کرتے ہو۔ اور سنا ہے آپ کچھ رائٹ بھی کرتے ہو، آپ کی ہابیز میں رائٹنگ بھی ہے، رائٹنگ سے مطلب سٹوریز یا کچھ ایکسٹرا، اور کچھ بتائیں اپنے بارے میں۔ بالکل، میں رائٹر بھی ہوں، نجی سطح پر لکھتی ہوں، اور ابھی ریسنٹلی راہ نور کے نام سے آپ کے چینل پہ ہی میرا ایک آڈیو ڈرامہ چلا ہے، سو جس کو میں نے رائٹ بھی کیا، میں نے ڈائریکٹ بھی کیا، سو اس کے بہاف پہ آپ کا تھینکس، اور تمام ویورز کا بھی تھینکس جنہوں نے سراہا۔ اس کے علاوہ نعت خوانی کرتی ہوں، اور میری خوبیز بس یہی ہیں۔ اچھا سویرا، نجی سطح پہ کا کیا مراد ہے وہ ضرور بتائیے گا، اور جو آپ نعت خواں کے حوالے سے آپ نے بتایا، آیا وہ آپ صرف نعتیں پڑھتی ہیں یا خود کی لکھی ہوئی پڑھتی ہیں؟ بات یہ ہے کہ نجی سطح سے مراد یہ ہے کہ چھوٹی سطح پر، یعنی کہ اگر انسٹیٹیوٹ میں کوئی ایونٹ آ گیا تو وہاں پہ لکھ لیا، سو اس طرح سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نعت خوانی کا جو آپ نے پوچھا، اس میں یہ ہے کہ نعت خوانی میں پڑھتی ہوں، نعتیں لکھتی نہیں ہوں۔ بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں لکھنے کی بھی، کیونکہ آقا کی ثناخوانی ہے، سو ابھی لکھتی نہیں ہوں لیکن پڑھتی ہوں۔
انشاءاللہ آپ نے لکھنا اسٹارٹ کیا ہے تو وہاں تک بھی پہنچیں گی ضرور. آپ نعتیں بھی لکھیں گی خود سے انشاءاللہ. اور سویرا دیکھیں عموماً جو ہمارے کوئی 60 سے 70% جو بلائنڈس ہوتے ہیں وہ یونیورسٹی لیولز تک نہیں پہنچ پاتے. آپ یونیورسٹی لیول کے کچھ بینیفٹس اور اس کے کچھ مطلب نقصانات تو نہیں بولیں گے, مطلب جو ایک مشکل چیز ہے وہاں جو آپ کو فیس کرنی پڑی وہ کون سی ہیں؟ دیکھیے آصف, کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے, ٹھیک ہے, سب پاسبل ہے. اس میں جو بچے یا جو اسٹوڈینٹس یونیورسٹی لیول تک نہیں پہنچ پاتے, اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ فیملی, سب سے پہلے فیملی رویے آ جاتے ہیں, پھر معاشرتی رویے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگوں کو فیملی آگے بڑھنے نہیں دیتی. ٹھیک ہے, ان کے مائنڈ میں ایک چیز بٹھا دی جاتی ہے کہ بھئی آپ آگے یا تو پڑھ نہیں سکتے یا آپ کچھ کر نہیں سکتے, آپ میں اتنی ایبلٹی نہیں ہے, آپ وہاں جا کے کس طرح سے پڑھو گے, وہاں پہ بہت سارے سائٹڈ لوگ ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں, آپ ان کے ساتھ کیسے پڑھو گے. سو اس طرح کی باتیں ہمارے مائنڈ میں ڈال دی جاتی ہیں. سو جو بیس بنتی ہے نہ پہنچنے کے آگے وہ یہی بیس بنتی ہے. پھر فیملی کی بہت زیادہ اتنی سپورٹ نہیں ہوتی, چونکہ ہمارے جو معاشرہ ہے نا اس کی ایک سوچ یہ بن چکی ہے کہ بلائنڈ کچھ نہیں کر سکتے. حالانکہ اب آج کے ترقی یافتہ دور میں یہ سوچ ہونی نہیں چاہیے, لیکن آج بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ بلائنڈ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور جہاں تک بات آپ نے کی ہے کہ یونیورسٹی لیول تک اگر پہنچ جائیں تو وہاں پہ کیا مشکلات پیش آتی ہیں اور کیا نہیں آتی. جو فائدے کی بات ہے, فائدہ تو آپ کو ہے نا کہ آپ اسٹڈی کر رہے ہو, اور الحمدللہ آپ کو ایک کمیونیکیشن سرکل ملا ہے, آپ لوگوں کے ساتھ ملتے ہو, لوگوں کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے. تو جو نقصان ہے وہ نقصان میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ معاشرتی رویہ بہت خراب ہوتا ہے. اور میں ایک بات کہا کرتی ہوں کہ جو انسٹیٹیوٹس میرا ہے نا وہاں پہ زیادہ کیا اسے کہتے ہیں کہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. اویئرنیس کی ابھی بہت کمی ہے, جس کی وجہ سے نقصانات ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں رویہ بہت غلط فیس کرنا پڑتا ہے, چونکہ کوآپریشن نہیں ہوتی ہے, لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی ہے کہ اگر ایک اسپیشل اسٹوڈنٹ آ گیا ہے یہاں پہ تو اس کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. نہ ٹیچرز کو ہوتی ہے نہ فیلوز کو ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے آپ کا وہاں پہ سروائیو کرنا. لیکن الحمدللہ میں نے کیا, اور مجھے بھی یہ چیزیں فیس کرنا پڑی. ٹھیک ہے, سوسائٹی کے جو بیہیویئر ہے وہ بھی فیس کرنا پڑا, سب کچھ. لیکن صرف یہ ہے کہ اپنے اندر میں پھر بھی یہ کہوں گی, پھر یہی بات کہوں گی کہ اپنے اندر مضبوطی پیدا کر لیں, اپنے اندر ہمت پیدا کر لیں. تو مشکلات آئیں گی, بہت آتی ہیں, لیکن اگر آپ کے اندر ہمت ہے نا تو آپ ضرور کیا اسے کہتے ہیں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اپنے اندر ہمت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اب جو رویے ہیں, جو مشکلات ہیں, جو دیگر مسائل ہیں, وہ تو ساری بات ہے پیش آنے ہی آنے ہیں, ان کو ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے. لیکن ان کا حال یہ ہے کہ آپ اپنے اندر ہمت پیدا کر لیں. بالکل اپنے اندر ہمت پیدا کر رہے ہیں اور ساتھ لوگوں کو کنونس بھی کر رہے ہیں. آئی تھنک کافی سارے جو بلائنڈس ہیں وہ عموماً یہ خود کو وہ مضبوط تو کر پاتے ہیں پر وہ دوسرے کو کنونس نہیں کر پاتے, ایون اپنی فیملی کو بھی اپنے اعتماد میں نہیں لے پاتے. تو یہاں پر بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ خود کو مضبوط کریں, معاشرے کے ساتھ چلیں اور لوگوں کو آپ اپنے اعتماد میں لیں, کنونس کرنا سیکھیں تاکہ جو دوسرے بلائنڈز آئیں, بلائنڈ اسپیشلز مطلب بچے XYZ کوئی بھی آئے تو ان کو تھوڑا سا ان کو یہاں پر ایک فری ہینڈ ملے, ان کو زیادہ کچھ ایشوز فیس نہ کرنے پڑیں. آئی تھنک یہاں پر ہر ایک بلائنڈ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لیے تو راستہ بنائے پر پیچھے جو بچے آ رہے ہیں ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں. کیا آپ نے کی اپنے یونیورسٹی میں ایسا کچھ؟ کیا اپنے فیملی کو آپ نے کنونس کیا اپنے لیے, یا اپنے ٹیچرز کو جو آپ یونیورسٹیز میں آپ ٹیچر سے پڑھ رہی تھے ان کو اویئرنیس دی کہ ایک اسپیشل بندے کو یا بندی کو کیسے آپ ٹریٹ کریں؟
ہمارا کنفرٹ زون کیا ہے. بالکل آصف بھائی، آپ نے بہت خوبصورت بات کی، اور وہ یہ کہ جہاں پہ خود کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ دوسروں کو بھی کنونس کرنا ہے. کنونس ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے. میں تمام اپنے اسپیشل بہن بھائیوں سے یہی کہوں گی کہ اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں اور دوسروں تک اپنی بات کنوے کرنے کی ہمت پیدا کریں. ٹھیک ہے، دوسروں تک آپ کے اندر ایسی کمیونیکیشن سکل ہونی چاہیے کہ آپ دوسروں تک اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ میں نے کس طرح سے کنونس کیا اپنی فیملی کو، اپنے ٹیچرز کو، میری فیملی کو تو کنونس کرنے کی مجھے خاطر خواہ ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ میرے بابا شروع ہی سے بلائنڈس کے ساتھ ان ٹچ رہے ہیں. انہیں زیادہ موٹیویشن کی ضرورت نہیں پڑی ہے، اور نہ ہی میری فیملی کو، کیونکہ میری ایک اور سسٹر بھی چونکہ بلائنڈ ہے، تو پھر اس لحاظ سے بابا شروع ہی سے ان ٹچ رہے اور میری فیملی بھی. ٹیچرز کو کنونس کرنے کی ضرورت پڑی. ظاہری بات ہے، جب آپ ایک نئی جگہ پہ جاتے ہو، پھر لوگوں کو، میں نے جیسے پہلے بتایا کہ نہیں پتا ہوتا کہ ٹیچرز کو کہ کس طرح سے انہیں ٹریٹ کرنا ہے، کس طرح سے فیلوز کو پتا نہیں ہوتا کہ انہیں ٹریٹ کرنا ہے، تو وہ پھر بتانا پڑتا ہے. ظاہری بات ہے، چونکہ ہم لوگ بریل لینگویج یوز کرتے ہیں، پھر اس بارے میں بتانا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں، کس طرح سے آپ کے لیکچرز اٹینڈ کر سکتے ہیں. یہ چیزیں ایوری تھنگ بتانا ہوتی ہیں. اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ، بٹ آپ کو بس میں نے جیسے پہلے کہا کہ آپ کو بات کنوے کرنا آنی چاہیے، تو کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے. بالکل، یہی تو ایک پروسیجر ہوتا ہے نا، یہاں سے ہی آپ اپنے مسئلے حل کر سکتے ہو. آپ مطلب ایک تو کانفیڈنس آپ کا تھوڑا سا پہلے سے ڈچ ہوا ہوتا ہے کہ آپ بلائنڈ ہو، آپ کو سپورٹ نہیں مل رہی، جہاں پر آپ جا رہے ہو نیو ماحول ہے، وہاں پر کیسے آپ ایڈجسٹ کریں گے، لوگ کیسے فیل کریں گے آپ کو دیکھ کر، یا آپ ان کو کیسا فیل کروائیں گے. تو یہاں پر مین پوائنٹ یہی آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کانفیڈنس ہے، آپ کی باڈی لینگویج پازیٹیو ہے، تو آئی تھنک آپ اپنا میسج بھی کنوے کر سکتے ہیں، دوسروں کو کنونس بھی کر سکتے ہیں، اور ان کو آپ اویئر بھی کر سکتے ہیں کہ ہم کیسے کام کرتے ہیں اور ہمیں کیا چاہیے. سویرا، آپ کی ہابیز، جیسے آپ کو لکھنے کا، سٹوریز لکھنے کا، نعتیں پڑھنے کا آپ کا یہ شوق ہے، ہابیز ہیں، تو کچھ اور مطلب ایکسٹریم لیول جو آپ کا ایک خواب بھی ہو کہ یہاں پر میں خود کو دیکھوں یا یہ چیز میں ضرور کروں، جیسے کہ ایکسائٹمنٹ، ایک فن ملتا ہے کوئی چیز کرنے میں، بھلے وہ فائدے کی ہو نہ ہو. دیکھیے آصف، انسان کے خواب لمحہ بلمحہ اونچے ہوتے جاتے ہیں، اور میرا بھی فی الحال یہی ہے کہ میں نے لیکچرار بننا ہے، میں نے پروفیسر بننا ہے، اس کے بعد نعت خواں بننے کا، اچھی نعت خواں بننے کا بہت شوق ہے، اور لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنے کا بہت شوق ہے مجھے، لوگوں سے کمیونیکیشن، لوگوں کے بارے میں جاننے کا بہت شوق ہے. کوشش بھی کرتی ہوں جاننے کی، لیکن فی الحال جو فوکس ہے وہ اسٹڈی ہی ہے، اور باقی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، لیکن فی الحال ابھی ارادے یہی ہیں. بالکل، آئی تھنک یہ بہتر راستہ ہے. پہلے اپنی اسٹڈیز کو کمپلیٹ کرو، اس کے بعد اپنی جتنی بھی آپ کی خواہشیں ہیں، آپ کے خواب ہیں، ان کا پورا کریں آپ. اچھا دیکھیں، ویورز کو، لسنرز کو بور نہیں کرتے. جو کام کی باتیں تھی، اسٹڈیز کے حوالے آپ کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جان لیا، اب نہ چلتے ہیں تھوڑا سا گیمز کی طرف. بالکل، ویورز کو بور نہیں کرنا. اور بتائیے آپ کون سی گیم کھیلنا چاہتے ہیں؟ گیم کا نام ہے ریپڈ فائر. میں آپ کو سینیریو دوں گا، اس سینیریو کو دیکھتے ہوئے آپ کے دل میں جو ایک ورڈ آتا ہے آپ کو صرف بولنا ہے وہ. اوکے، پوچھیں. آپ کی بیسٹ فرینڈ آپ کے ساتھ مطلب چلتے چلتے اچانک بغیر بتائے آپ کا ہاتھ چھوڑ کے چلی جائے، تو آپ کے منہ سے کون سا ورڈ نکلے گا اس کے لیے؟ ایسی سچویشن میں ایک ہی ورڈ بولوں گی، اور میں عام طور پہ کہتی بھی رہتی ہوں، پاگل. یہ تو مطلب جان چھڑانے والی بات ہوگی. چلو ایکسیپٹ کرتے ہیں. گوگل میٹ سے غلطی سے کسی ٹیچر نے آپ کو ریموو کر دیا، اور آپ کو پتا چل گیا کہ اس نے مجھے ریموو کر دیا، اس کے لیے کیا کلمات نکلیں گے؟ دیکھیں، گوگل میٹ کا جو سینیریو آپ نے بیان کیا، اس میں میرے منہ سے سیدھا سادہ یہ نکلے گا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ٹیچر کو. اچھا،
اگر اسی گوگل میٹ کی لنک آپ کی کسی بیسٹ مطلب بالکل ہی بیسٹ فرینڈ نے کریٹ کی ہو اور آپ کچھ وہاں پر بات کرنا چاہ رہے ہو پر نا اس نے آپ کو ریموو کر دیا، تب منہ سے کیا نکلے گا؟ بڑی منوس واقع ہوئی ہے میری دوست. اچھا، بیچ سمندر میں ایک کشتی ہو اور دو آپ کی فرینڈز وہاں پر آپ کے ساتھ ہوں، ان دو کے آپ نام بھی بتائیں گے اور ان دونوں میں سے کس کو گرانا ہے وہ بھی بتائیں. ویسے تو مجھے کشتی کا سفر مجھے بہت پسند ہے، اور اگر میں بیٹھوں دو فرینڈز تو وہ ختیجہ اور نزالیہ ہوں گی، اور اگر ان میں سے کسی ایک کو گرانا ہے تو ختیجہ کو گرا دوں گی، نزالیہ کے ساتھ ٹریول کروں گی. ختیجہ، اگر آپ سنیں نا کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دیجیے گا. اچھا، اس سیشن کو یہاں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں، چلتے ہیں آپ کے متعلق جو افواہیں ہیں وہ کون سی ہیں، آیا وہ صحیح ہیں یا غلط، بتائیں گی آپ ان کے بارے میں. افواہیں میرے بارے میں؟ چلیے پوچھیے. افواہ نمبر 1، آپ خود کو لیڈر سمجھتی ہیں اور بغیر کسی سے پوچھے کسی بھی کوئی گروپ ہو یا کوئی بھی چیز ہو آپ اس کو لیڈ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، افواہ آپ کو جس نے بھی دی ہے بہت غلط افواہ دی ہے. میں کبھی بھی لیڈر شپ خود اپنے ہاتھ میں لینے کی قائل نہیں ہوں. ہاں، اگر کوئی بڑا دے تو پھر اور بات ہے، لیکن خود لینے کی حق میں نہیں ہوں اور نہ میں لیتی ہوں. سو یہ جس نے بھی افواہ دی ہے آپ کو وہ بہت غلط افواہ دی ہے. دیکھیں، ذرائع تو میں بالکل بھی نہیں بتاؤں گا کہ یہ افواہیں کہاں سے مل رہی ہیں مجھے. آپ کا ہی فرینڈ سرکل ہے جن سے میں نے کانٹیکٹ کر کے نا یہ چیزیں وہاں سے نکلوائی ہیں جو ان کو لگتا ہے. ہاں بالکل، ظاہری بات ہے، آپ کے بارے میں فرینڈز بہت زیادہ جانتے ہیں تو وہی آپ کو افواہیں میرے بارے میں دے سکتے ہیں. اور دوسری آپ کے متعلق افواہ یہ ہے، آئی تھنک یہ صحیح بھی ہوگی، بہت ہی زیادہ لیٹ نائٹ سونا اور بہت ہی زیادہ لیٹ میں اٹھنا. یہ افواہ بھی 50-50 درست ہے، کیونکہ بالکل یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ میں لیٹ نائٹ سوتی ہوں، اور لیکن جو دوسری بات ہے کہ لیٹ اٹھتی ہوں تو یہ غلط ہے. اٹھ میں جلدی جاتی ہوں، البتہ سوتی لیٹ ہوں. اوکے، یہ 50-50 تھا. ایک اور افواہ ہے، آپ مطلب مرچی بہت زیادہ کھاتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ اور اگر کھاتے بھی ہیں تو کیوں؟ جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح افواہ ابھی آپ نے بیان کی ہے. میں مرچی بہت کھاتی ہوں اور مجھے بہت پسند ہے اسپائسی، اور مرچیں کھانے کا مجھے بہت مزہ آتا ہے. اچھا، سیکنڈ افواہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ مطلب ساری مرچیں آپ نے کھا لیں اور پھر جو سالن گھر میں بنتا ہے وہ پھیکا پھیکا سا چٹپٹا نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کی فیملی آپ سے بہت زیادہ تنگ ہے، کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیے، ہماری فیملی میں ویسے لائٹ مرچی کھائی جاتی ہے، لیکن چونکہ مجھے چٹپٹا پسند ہے تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ میں الگ سے لے لیتی ہوں کچھ بھی، لیکن ویسے یہ افواہ خیر جھوٹی ہے کیونکہ میری فیملی مجھ سے تنگ نہیں آتی کبھی بھی، الحمدللہ. اچھا، تو ہابیز میں مطلب کیا آپ پسند کرتے ہو؟ لائک باہر آؤٹنگ، پکنکس، یا بکس ریڈنگ، یا اسٹوریز سننا، ناولز؟ ہابیز کی جہاں تک بات ہے تو بکس ریڈنگ، اور اس میں ناولس بھی آ جاتے ہیں، اسٹوریز بھی آ جاتی ہیں. سو زیادہ تر ناولس نہیں، شارٹ اسٹوریز جو ہوتی ہیں وہ پڑھنا پسند کرتی ہوں اور سننا بھی پسند کرتی ہوں. اچھا، ایسی وہ کون سی بات ہے جو آپ کرنا تو پسند کرتے ہو پر کر نہیں پاتے؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ سب لوگ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، لیکن ایسا ہو نہیں پاتا کیونکہ آپ ایٹ اے ٹائم سب کو خوش نہیں رکھ سکتے. سو یہ ایک ایسی بات ہے جو میں چاہتی ہوں کہ میں کروں لیکن ہو نہیں پاتا. اچھا، اور ایسی کیا چیز ہے جو آپ بلائنڈ کمیونٹی میں چاہتے ہو کہ یہ سارے بلائنڈس کو مل جائے، یا سارے بلائنڈس یہ کرنا اسٹارٹ کریں؟ دیکھیے، اس کا جواب میں آپ کو کچھ حد تک دے بھی چکی ہوں. ہم نے جب پہلے کمیونیکیشن کی بات کی، ہم نے جب پہلے اسٹڈیز کی بات کی، اور اس دوران جب ہم نے اسپیشل کمیونٹی کی بات کی تو میں نے اس دوران میں آپ سے کہا تھا کہ بھئی
دیکھیے کمیونیکیشن سکلز ہونی چاہیے، کانفیڈنس ہونا چاہیے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہر بلائنڈ پرسن کے اندر اپنی بات کو پہنچانے کا گر آنا چاہیے، کیونکہ ہم نے اس معاشرے کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنی ہے. سو انہی کی طرح رہ کے ہم نے زندگی گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ایک کمی رکھی ہے تو اس کو اپنی مجبوری نہیں بنا لینا کہ بھئی ہماری ایک کمی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے. اور یہ تبھی ہوگا جب آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس ہوگا، آپ کے اندر خود اعتمادی ہوگی. اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر جہاں تک میری بات کی جائے کہ میں کیا چاہتی ہوں، تو میں یہی چاہتی ہوں کہ ہر ایک جو اسپیشل پرسن ہے اس کے اندر اپنے آپ کو اس کمی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، ہمت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ اپنے جو ہماری سوسائٹی ہے، آپ اپنی فیملی ہے آپ کی، آپ اپنا خاندان ہے، معاشرہ ہے، وطن ہے، سو اس کے طور طریقے کے لحاظ سے آپ کو زندگی گزارنی ہے. آپ ایک کمی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن اب جو چیز ہے تو اس کے ساتھ زندگی گزاری جاتی ہے، نہ کہ اس کو آپ اپنی مجبوری بنا لیں، اپنی کمزوری بنا لیں. سو خود کے اندر آپ کانفیڈنس ہونا چاہیے. میں یہ چاہتی ہوں کانفیڈنس اور کمیونیکیشن سکلز، کہ آپ بات پہنچانا جانتے ہو اور آپ سروائیو کرنا، آپ کے اندر ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے. بالکل حوصلہ ہونا چاہیے. اچھا، کل ٹیچرز ڈے تھا تو کچھ میسج آپ ٹیچرز کو یا اوور آل پوری دنیا کو آپ دینا چاہیں؟ ٹیچرز ڈے کے حوالے سے میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ سب سے پہلے تو تمام اساتذہ کرام کو میری جانب سے ہیپی ٹیچرز ڈے. اور دوسرا یہ کہ استاد کا مقام دنیا میں اور دینی سطح پر دیکھا جائے تو بہت بلند اور عظیم مقام ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا وہ میرا استاد ہے. اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بھئی استاد کا کس قدر اعلیٰ مقام ہے، اور ہمیں استاد کی عزت کرنی چاہیے، چاہے وہ ہمارے سامنے ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ وہ ہستی ہوتی ہے جس نے ہمیں زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھائے ہیں، جس نے ہمیں بولنا سکھایا ہے، جس نے ہمیں چلنا سکھایا ہے. سو جو آج ہمارے پاس علم ہے وہ ہمارے ٹیچرز کی وجہ سے ہی ہے. سو اگر ٹیچرز ہمیں پڑھا رہا ہے اچھے انداز سے، سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس سے دگنی رسپیکٹ کرنی چاہیے. کیونکہ ٹیچر ہمارے لیے ایک ٹیچر ہوتا ہے جو صرف ہمیں پڑھا رہا ہوتا ہے، لیکن ٹیچر کے لیے پوری کلاس ہوتی ہے جس میں 15 20 30 50 بچے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. سو اس نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑی میں کہتی ہوں اچھی فیلڈ ہے ماشاءاللہ ٹیچنگ کے حوالے سے. سو ٹیچرز کا تو میں بذات خود شکریہ ادا کروں گی کہ جنہوں نے مجھے چلنا سکھایا، مجھے بولنا سکھایا، اور جو آج میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہی ہوں وہ سب ٹیچرز ہی کی بدولت ہے. اور الحمدللہ بہت اچھے ٹیچرز ملے لائف میں اور بہت اچھا گائیڈ کیا. سو تھینک یو ٹو آل ٹیچرز. بالکل، ٹیچرز کا احترام کرنا چاہیے، عزت کرنی چاہیے. اگر آپ کو یہ اپورچونٹی ملے کہ آپ ٹیچر بنیں تو کیا آپ بنیں گے؟ اور ٹیچر بننے کے بعد کیا اسٹوڈنٹس کا مستقبل تباہ ہوگا یا برباد ہوگا یا بن جائے گا؟ اس کے حوالے سے تھوڑا سی فنی سے کامنٹس دیجیے گا. دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے بتایا جیسا کہ میں نے جانا ہی ٹیچنگ کی فیلڈ میں ہے، لیکچرار، پروفیسر اور ٹیچنگ کی فیلڈ میں ہی جانا ہے. سو یہ تو ہو گیا سوال کا ایک حصہ. اور جو دوسرا سوال آپ نے کیا کہ اسٹوڈنٹس کا کیا حال ہونا ہے، تو دیکھیں 2 ہی راستے ہوتے ہیں نا، یا آر یا پار. تو اب کوشش تو یہی ہوگی سنوارنے کی، لیکن لیٹس سی کیا ہوتا ہے. Okay, all right. Now we are going for the ending. So if you have any kind of message, so you have a platform to convey across the world, what do you want to say? جی، فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ آصف بھائی، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور اتنا اچھا ماشاءاللہ انٹرویو آپ نے کنڈکٹ کیا. سو میں لاسٹ پہ صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کو جج کریں، اس کو آبزرو کریں اور اس پہ کام کریں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں، اپنے اندر کمیونیکیشن سکلز پیدا کریں، اپنے اندر
آپ کو بات کرنا آنا چاہیے، آپ کو اپنی بات کنوے کرنی آنی چاہیے، اور سیکنڈلی کہ جو اپنے ساتھی احباب ہیں ان کی ہیلپ آؤٹ کریں. اور میں ہمیشہ جہاں بھی بات کرتی ہوں میں صرف ایک بات پہ ضرور زور دیتی ہوں کہ دوسروں کے کام آئیں، کیونکہ جب آپ دوسروں کے کام آتے ہیں نا تو آپ کو اپنی مدد کے لیے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ مشہور قول ہے کہ جب آپ دوسروں کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہو دوسروں کی ہیلپ کرنے کے لیے تو آپ کی طرف 10 ہاتھ بڑھتے ہیں، لیکن جب آپ دوسروں کی ہیلپ کرنے سے اپنا ہاتھ روک لیتے ہو تو آپ کے ہاتھ کی طرف بڑھنے والے ہزاروں ہاتھ رک جاتے ہیں. سو دوسروں کی مدد کریں، اپنے ساتھیوں کی مدد کریں، اپنے وطن سے پیار کریں، اپنے وطن کے لیے کام کریں، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ پہ پختہ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ پہ سے دعائیں کریں، اور مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایٹ دا اینڈ اگین آپ کا بہت 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 شکریہ. سو اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو مزید ترقی عطا فرمائے، مزید کامیابی عطا فرمائے. سو تھینک یو سو مچ. اور میری جانب سے سب لوگوں کو اللہ نگہبان، فی امان اللہ. جی بالکل، آپ دوسروں کے کام آئیں اور اپنے اندر ول پاور پیدا کریں، کانفیڈنس میں آپ رہیں، ہمیشہ پازیٹیو انٹینٹ لے کر کوئی بھی کام کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کی ہوگی. تو بالکل ویورز، لیتے ہیں آپ سب سے اجازت. دس از می محمد آصف علی. ویلاگس وتھ محمد آصف علی کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن بیل کو آل پہ پریس کریں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں. اگر سویرا کے متعلق آپ کو کوئی سوالات ہیں تو نیچے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ ضرور کریں.